آپ چلے جائیے فارس کی طرف، ہمارے مغرب میں پڑوسی ملک ہے، یہاں پہ آتش کدہ تھا جہاں آگ جلائی جاتی تھی اور اس آگ کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس آگ کو جلانے والا شخص، اس کا منتظم، اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں زندگی کب تک ہے کب تک نہیں، میرے بعد تم نے میرا جانشین بننا ہے، یہ آگ بجھنے نہیں دینی، سارا دن رات یہ آگ جو ہماری خدا ہے، ہمارا معبود، ہمارا رب ہے، تاکہ اس کو مٹنا نہ پڑے، یہ جاری رہے، جلتی رہے۔ اللہ نے اس آتش کدے کے منتظم کو ایسا بیٹا دیا جس کا نام فارسی میں تو اور رکھا گیا، اللہ نے مختلف ممالک میں گھما پھرا کے مدینہ پہنچایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے سلمان رکھا۔ آج سلمان فارسی جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اس آتش کدے میں آگ جلانے والے اور نہ بجھنے دینے والے شخص منتظم کا بیٹا ہے، جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان الخیر، سلمان خیر ہے، لقب دیا آپ نے، سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی فخر کر کے فرمایا کرتے تھے لوگو تم اپنے باپ دادوں پہ فخر کرتے ہو، کوئی تمیمی ہے، کوئی بنو ثقیف کا ہے، کوئی بنو طے کا ہے، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، کوئی قریشی ہے، کوئی بنو مخزوم، میں اپنے نسب پہ فخر نہیں کرتا، سلمان ابن الاسلام، سلمان اسلام کا بیٹا ہے، میرا نسب نہ پوچھو، باپ دادا کون ہوتے ہیں، اصل ہماری عزت ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے، سلمان ابن الاسلام، سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے۔ جہاں سے کوشش ہوئی دین کو مٹانے کی، اللہ نے وہیں پہ دین کی شمع کو روشن کیا۔ آزر بت بنا کے بیچنے والا تھا، بابل میں ایک بھی موحد نہیں تھا، ایک بھی اللہ کو جاننے والا نہیں تھا، اللہ نے ان حالات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا۔ اور ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھی، جب حکومت والے ایک طرف ہوں، طاقت ایک طرف ہو، مال و دولت ایک طرف ہو، وسائل اور سہولیات اسباب ایک طرف ہوں، اور دوسری طرف حق نہتہ اکیلا تنہا ہو، بغیر اسباب کے، بغیر طاقت اور حکومت کے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد ہمارا حق ہے۔ ہم ایسے حالات کے اندر جب کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم ایسے حالات کے اندر حق کو زندہ رکھیں گے، مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی پیدائش ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر طرف اگر شرک ہے تو کیا ہوا، ایک موحد پیدا ہوگا اور اس ایک موحد کا پلہ اللہ بھاری کر دیں گے پورے اہل بابل کے اوپر۔ دلائل کی روشنی میں بھی، براہین اور حجتوں کے ساتھ بھی کوئی ایک بات نہیں کر سکے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حق اکیلا اور تنہا ہو اور اسے باطل کے ساتھ جو کثرت میں ہو ٹکرانا پڑ جائے تو نتیجہ ہمیشہ حق کے حق میں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ میں کہتا ہوں ہم تو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ماحول مسلمانوں والا ہے، ہم اس میں کبھی رسم اور رواج کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے کھلی بے دینی ہو رہی ہوتی ہے اور موقع بھی خوشی کا ہوتا ہے یا غمی کا ہوتا ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ خلاف سنت سب کچھ ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ہمت نہیں کرتا، حالانکہ سارے مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اکیلے مسلمان ہیں اور کوئی ساتھ نہیں۔ ایک وقت تک ایسا رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں صرف آپ کا ایک بھتیجا ایمان لایا، فآمن لہ لوط۔
لوط بن ہاران جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، صرف اکیلے ایک حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، بعد میں جا کے پھر اور لوگ آئے، ایک زمانے تک صرف بھتیجا مومن تھا۔ مجھے بتائیے، جو ان کا مکالمہ اپنی ماں سے ہوا ہے، جو اپنے باپ کے ساتھ ہوا ہے، جو قوم اور خاندان کے ساتھ ہوا ہے، جو دونوں سے مشترکہ ہوا ہے، اور جو بادشاہ کے سامنے ہوا ہے، کسی ایک میں بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تنہا چھوڑ دیا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بچپن ہی سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے دی۔ ماحول خراب ہے تو کیا ہوا؟ جب کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ خود تربیت فرماتے ہیں۔ جب معلم خود اپنی تعلیم بھول جائے، اللہ خود معلم بن کے رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب حفاظت کرنے والے اور ساتھ دینے والے اور محبت کرنے والے ساتھ چھوڑ جائیں تو تنہا اللہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی، مظاہر قدرت دکھائے، ان کے دل میں ایمان پختہ تھا، ایسا مضبوط، اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ تاریکیاں ہیں تو کیا ہے، ان تاریکیوں میں روشنیاں پیدا کرنا مومن کا کام ہے۔ یہ ہمت کرے گا، اس کو ہمت اللہ دے گا، اس کے ذریعے سے ہدایت کا نور اللہ پھیلائے گا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے دل دیا، وہ دل بھی ایسا سلیم دل دیا، سوائے اللہ کی محبت کے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، سالم اور خالص اللہ کی محبت۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں، ایسے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں سوائے اپنے اس دوست کے کسی اور کے لیے جگہ بھی باقی نہ ہو۔